بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو the show. صاحبوں، پاکستان کو اس وقت باہر اور اندر دونوں طرف کے دشمنوں سے خطرہ ہے. مودی آپ کا پانی بند کر رہا ہے، آسمان سے آگ برسا رہا ہے. عاصم منیر اب تک وہ شہربانوں کی ماں کو کل اغوا کر لیا، عمران کو رہا نہیں کر رہا. وہی ظلم و ستم جاری ہے. دیکھیے، اگر آپ نے آج آنکھیں نہیں کھولی تو کل آپ کی اولادیں اندھیروں میں آنکھیں کھولیں گی، خوف میں زندہ رہیں گی، اور آپ کو کوسیں گی کہ انہوں نے ہمارے لیے ہمت کا اظہار ہی نہیں کیا، ہمیں ہندوستان کے منہ میں دے دیا. آج پاکستان کو مضبوط قیادت کی ضرورت ہے. آج پاکستان کو عمران خان کی ضرورت ہے. میں نفرت کو پیش نہیں کرتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں نفرت کے بجائے امید کو دل میں سجا کر اور خوف کی جگہ ذہن میں ایمان کو پیدا کر کے آگے بڑھو اور عمران خان کو چھڑاؤ، مودی کو بھگاؤ، جنگ کو دور کرو. یہ عمران خان کے ساتھ ممکن ہے، ان کے ساتھ ممکن نہیں ہے، موجودہ رجیم کے ساتھ. دیکھیے نا، اس وقت عاصم منیر کو اور شہباز شریف کو اپنی عقل اور سیاسی شعور تدبر کا اظہار کرتے ہوئے عمران خان کو رہا کر دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں کر رہے کہ ہمارا اقتدار کسی طرح سے برقرار رہ جائے. ہم بگ بوائز سے کوئی بھی ڈیل کر لیں گے کہ عمران کو مار دو، تم بھی جو جی چاہے کر لو، بس ہمارا اقتدار جو ہے نا اس کو قائم رکھو. دیکھیے، عمران کا دشمن صرف عاصم منیر نہیں، بی جے پی بھی ہے. وہ دونوں کا مشترکہ دشمن ہے، وہ دونوں کے لیے چیلنج ہے. یہ کبھی بھی اڈیالہ پہ بم برسا کے نا ایک کام کر سکتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس سے پہلے کہ خدا نہ کرے کوئی ایسی بات ہو، عوام کو سامنے آنا چاہیے. صاحب، حقیقت یہ ہے کہ آج ایک دوست نے بڑا اچھا لکھا. اس نے لکھا کہ پاکستان میں بڑے حالات چیلنجنگ ہیں. اس وقت پاکستان کو یہودیوں کی ٹیکنالوجی اور ہندوؤں کی سازش کا سامنا ہے، اور گھر میں کرپٹ لوگوں کی حکومت ہے جو اپنے مفاد کے لیے جنگ بھی ہار لیں گے. یہ ایسے لوگ ہیں. اچھا، اب یہ وقت ہے کہ آپ اٹھیں، آگے بڑھیں. خدا کا کرنا دیکھیے کہ جنگ کے شروع میں ہی بھارت کو پوری دنیا میں شرمندگی اٹھانی پڑ گئی ہے. اس کی تفصیل میں چند پوائنٹس آپ کو ضرور دوں گا، آپ اس کو قبول کیجئے. اچھا صاحب، دونوں طرف سے آپ مسلسل کومنٹری سن رہے ہوں گے اور لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی اب ہم کہاں کھڑے ہیں. لیکن دونوں طرف سے جو ہے ایگزیجریشن تو کی جاتی ہے کہ مار دیا، ان کا طیارہ گرا دیا، وہ کہتا ہے اس کا طیارہ گرا دیا. یہ دونوں طرف سے ہے. لیکن ہاں، بھارت کی طرف سے جو ہے وہ بہت زیادہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ، بلکہ ایگزیجریٹ نہیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چٹا جھوٹ بولتے ہیں، سفید جھوٹ بولتے ہیں. دیکھیے، آج دنیا بھر کے اخبارات کو دیکھیے. بی بی سی نے کیا لکھا ہے آج کی، ان کی بڑی دلچسپ رپورٹ ہے، وہ پوری پڑھ لیجئے. نیوز ویک، کتنا پرانا ریپیٹیبل میگزین ہے یہاں کا، اس نے لکھا ہے کہ ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد سے آج تک اتنی بڑی ڈاگ فائٹ ان دا ایئر یہ جو ہوئی ہے جہازوں کی، 125 جہازوں نے جس میں حصہ لیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے برتری دی ہے پاکستانی پائلٹس کو. پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، یہ قدرت کی طرف سے شروع سے ہی پاکستان کی ایئر فورس جو ہے وہ ماشاءاللہ مضبوط رہی ہے. جہاں ایم عالم، راشد مناز، حسن صدیقی، وہ خان، اس کا کیا بچے کا نام تھا، ایسے زبردست فائٹر وہ ہیں کہ جواب نہیں ہے. اچھا، اب آپ ذرا دیکھیے
کہ ان کے بھارتی سیکریٹری خارجہ سے پوچھا گیا کہ صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو آپ کا رافیل بھی گرا دیا ہے، تو انہوں نے کہا میں ابھی جواب نہیں دے سکتا، بعد میں جواب دوں گا۔ ان کا چہرہ اس وقت دیکھیے صاف کہہ رہا تھا کہ ہاں ایسا ہی ہوا ہے، لیکن میں اقرار نہیں کروں گا۔ اچھا، ایک مقام ہے پنجاب میں، یعنی پنجاب ان کے پنجاب میں، بھٹنڈا، کتنا فنی سا لفظ ہے بھٹنڈا۔ بھٹنڈا نے سارے بھید ان کے کھول دیے ہیں کہ بھٹنڈا میں کیا ہوا۔ صاحب بی بی سی اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے جو وہاں کا نامہ نگار گیا۔ اچھا دیکھیے، آج کے دور میں جھوٹ بولنا تو مشکل ہے نا، ایک بڑی مشکل ہے یہ سیل فون جو پل بھر کے اندر ریکارڈنگ کر لیتی ہے۔ اب سیل فون گاؤں میں بھی موجود ہے، تو بھٹنڈا میں کیا ہوا صاحب؟ بھٹنڈا میں بھی یہی ہوا کہ ایک دیہاتی جو تھے ان کے گھر پہ کچھ ملبہ گرا، وہ باہر نکلے تو دیکھا یہاں تو رافیل گرا ہے، تو انہوں نے اس کی فلم بنا لی اور اپنے جو ان کے پولیس یا جو بھی ڈپارٹمنٹ تھے ان کو آگاہ کیا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ خبردار یہ فلم کہیں نہ تم چلا دینا سوشل میڈیا پہ، اور اس کو منع کر دیا، ڈیلیٹ کرا دیا، جو کچھ بھی کیا۔ لیکن بی بی سی نے ہر مقام کی جو ہے وہ جا کے فوٹیج جو ہے وہ حاصل کی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ 3 طیاروں کی ویڈیو تو انہوں نے خود دکھا دی ہے بی بی سی نے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، میں بی بی سی، نیوز ویک، نیو یارک ٹائمز، ٹھیک ہے نا، ٹریبیون، ان پہ اس لیے بھروسہ کرتا ہوں کہ یہ ذرا ان کو ہم زیادہ بہتر اوتھینٹک مانتے ہیں۔ کیوں؟ آج تک پاکستان، ہندوستان تو کوئی ایسی مستند اوتھینٹک نیوز ایجنسی بنا نہیں سکے جس پہ ہم بھروسہ کر لیں۔ ایک ہندوستان نے بنائی تھی، سریواستن گروپ نے اتنا بڑا فراڈ کیا تھا جس کو یورپ نے پکڑا تھا کہ یار مرے ہوئے جرنلسٹ کے نام سے یہ خط لکھ دیتے ہیں، وہ تھنک ٹینک کا نام لکھتے ہیں جن کا وجود ہی نہیں ہے، ان کے انہوں نے لیٹر ہیڈ چھاپ لیے ہیں، اس پہ یہ انفارمیشن بھیج دیتے ہیں۔ اتنا سریواستم، میں ذرا پروناؤنسیشن میں غلطی کر سکتا ہوں، تو سریواستن گروپ جو ہے اتنا بڑا گروپ تھا اے این آئی کی وہ اس کے ساتھ کولابریشن کے ساتھ، کہ یورپ حیران رہ گیا تھا۔ اس کے بعد سے آج تک میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کچھ امریکن دوست جو ہیں وہ ہنستے ہوئے کہتے ہیں نہیں یار ان پہ بھروسے بھی کہ ناٹ ٹرسٹ دیم، وہ تو تم سے بھی زیادہ بدماش ہے۔ اچھا، میں نے کہا ہم نے کیا کیا بھائی، ہم تو کبھی کوئی ایسی جھوٹی، پاکستان کی طرف سے تو ایسا گروپ کبھی نہیں آیا سامنے، لیکن بہرحال ان کی ریپوٹیشن جو ہے نا وہ دوسروں کی نگاہ میں بالکل صفر ہو چکی ہے۔ اور آپ ان کا اسٹائل ہی دیکھ لیجئے نا کہ کیسا ڈرم بجاتے ہیں، کیسی آوازیں ہیں، وہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اچھا، تو آج جو یہ فائٹ ہوئی ہے اس میں پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کہا ہے ہم اس پہ بلیو کریں گے، کیونکہ ایک رسپانسبل آدمی ہے، وہ ایسے نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے ان کے 3 رافیل، ایک MiG-20 اور ایک Su-30 وہ جو ہے گرا دیا ہے۔ اچھا، یہ ساری کامیابی جو ہے چائنا دیکھ کے بہت انجوائے کر رہا ہے۔ کیوں؟ یہ F-17 جو پاکستان نے چائنا کے کولابریشن سے بنایا تھا، اس کے اوپر اس کا PL-15 نمبر کا کوئی میزائل ہے، اس کا استعمال جو ہے چائنا جو ہے اپنی ٹیکنالوجی کو یہاں پہ کامیاب ہوتا دیکھ کے خوش ہو رہا ہے۔ اس کو لڑنا نہیں پڑا، لڑائی میں اس کے جو ایمونیشن ان کی ٹیسٹنگ ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اب رافیل والوں انہوں نے خود اقرار کر لیا ہے کہ ہاں جی ہمارا جہاز گرا ہے، ان کے اخبارات پڑھیے۔ اس کے باوجود ہندوستان نہیں مان رہا، بلکہ جھوٹے دعوے کر رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کے F-16 مار دیا، جبکہ F-16 وہاں گیا ہی نہیں تھا، کیونکہ پاکستان کا کچھ ایگریمنٹ ایسا ہے امریکہ کے ساتھ کہ یہ آپ انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کریں گے۔ تو ایسی جھوٹی خبریں، اور ایک انڈیا نے کہا کہ ہم نے ایک پائلٹ گرفتار بھی کر لیا، تو صاحب اس کو پیش کر دیجئے، اس کا انٹرویو دکھا دیجئے۔ نا 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 نا، ابھی نہیں دکھا سکتے، ابھی وہ بہت مصروف ہے۔ اچھا، ہم نے تو فوراً وہ کیا نام تھا اس کا پائلٹ کا، مونچھوں والے کا، اس کو فوراً پیش کر دیا تھا، ملبہ دکھا دیجئے۔ تو بھارت کے لوگ کہتے ہیں وہ تو ابھی ہم جمع کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں اس کے فوٹیج کوئی فوٹو دکھا دیجئے۔ نہیں نہیں، وہ ابھی مناسب نہیں، ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ اچھا، بعد میں بتائیں گے؟ اوپر سے 5 طیارے پہلے ہی شروع میں جو گرے ہیں، اس سے ان کی حالت غیر ہوئی ہے، اور مودی MBS کو فون کر رہے ہیں، شہباز شریف کو فون کر رہے ہیں کہ بھائی ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے۔ دوسری طرف سے
اسرائیلی بلاک کے لوگ ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اب تم اس سے بڑا حملہ کرو. جو اسرائیل کا طرز وار ہے، ان کا جو اسٹائل ہے، اتنے بڑے پیمانے پہ کرو کہ یہ ڈر کے دبک کے بیٹھ جائیں. اچھا، اگر یہ کرتے ہیں تو اب پاکستان جو ہے وہ ان کی آئل جو ریفائنریز ہیں ان کی طرف جائے گا. اب ان کے پاکستان ابھی تک شہری اس پہ نہیں کرتا، نہیں کرنا چاہیے. ان کے ڈیفنس کے جتنے سسٹم ہیں اور جو ان کی چوکیاں اس پر، اس کے علاوہ پاکستان اب آئی ٹی جہاں ان کی انڈسٹری ہے، آئل ریفائنری جہاں پہ ہے، اس قسم کی جگہ پہ جا کے اب وہ کرے گا. اگر انہوں نے بھرپور وہ آل آؤٹ وار کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس پہ یہ آ گئے تو پھر پاکستان کو بھی آنا پڑے گا. پاکستان کے پاس کیا چوائس رہ جاتی ہے؟ ہاں، پاکستان کے دل میں یہ نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کو برباد کر دیں. نہیں، پاکستان کی جنگ یہ ہوتی ہے ہم اپنے آپ کو سیف کر لیں ان کو پنچ دے کر. ان کے دل میں ہوتی ہے کہ ہم پاکستان کو بالکل ہی برباد کر دیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیں. کیونکہ مودی جی نے تو اس دن کہا تھا بہنوں بھائیوں ان کو مٹی میں ملانے کا وقت آ گیا ہے. پاکستان کے اندر کسی کی خواہش نہیں ہے کہ ہم بھارت کو مٹی میں ملا دیں. نہیں، ہم تو یار ان کو ایک اچھے پڑوسی کی حیثیت سے جاننا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کرنا چاہتے ہیں. ہم ان کو مٹی اٹی میں نہیں ملانے کا ہماری سوچ نہیں ہے. یہ ان کی سوچ ہے. ان کو چاہیے کہ اپنی سوچ کو ذرا سوچیں کہ یہ سوچ صحیح ہے یا یہ سوچ غلط ہے. اچھا، حالات یہ کہتے ہیں، واقعات یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہندوستان نے عقل نہیں پکڑی تو جو ایئر سپریمیسی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دی ہے، یار اگر آپ رافیل جیسے طیارے سے بھی نہیں جیت سکتے تو کب جیتو گے تم؟ اچھا، اب رافیل طیارے جب آئے تھے 20 میں ان کو جب ملے تھے تو یہ دیکھیے کہ اس کے ٹائر کے نیچے رن وے پہ کالا بکرا کاٹ کے اس کا خون وہ کیا گیا تھا اور ناریل لا کے اس کے ونگز پہ رکھے گئے تھے اور ابھی کچھ نیبو لا کے اس کے نیچے وہ پھوڑے گئے کاٹے گئے ہیں کہ اور پنڈت جی آئے. میں کہتا ہوں دیکھو، تم کتنا بھی بڑا پنڈت لے آؤ، تم کتنے بھی بکرے کاٹ دو، یہ اللہ کا قانون ہے. گریوٹی، نیوٹن کا وہ جو لا آف گریوٹی ہے، یہ اللہ نے قانون بنایا ہے کہ یہ فزکس کا بھی قانون ہے کہ اوپر اگر جہاز کو میزائل لگے گا وہ نیچے ہی گرے گا. اوپر سے چیز نیچے ہی گرتی ہے، ایسا نہیں ممکن ہے کہ وہ ادھر ادھر نکل جائے یا نیچے سے اوپر چلی جائے. نہیں، یہ قانون فطرت ہے، یہ قانون اللہ ہے، یہ قانون فزکس ہے جو اللہ نے بنائی ہوئی ہے. اللہ نے یہ چیز قیامت تک کے لیے متعین کر دی ہے کہ کشش ثقل جو ہے اوپر سے چیز گرے گی تو نیچے آئے گی. ساری رات تم پنڈت جی کو کھڑا کر کے کہو او مری اوم ڈمڑم ڈمڑم ڈمڑم، کچھ بھی پڑھوا لو تم، وہ چیز اوپر سے نیچے ہی آئے گی. یہ فزکس کا لا ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، قدرت. اس نے زمین اور آسمان کی تخلیق قرآن کو پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں اس کا واضح ذکر ہے. تو یہ تو قدرت اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے. اور فزکس میں نیوٹن کا لا پڑھ لو نا، کیا کہتے تھے اس کو، لا نیوٹن لا آف گریوٹی، غالباً اب عرصہ ہو گیا فزکس پڑھے ہوئے بھی. تو وہ جو ہے یہ ہے. اب آپ کتنا بھی بڑا پنڈت لے آئیے لیکن اس سے فائدہ کچھ نہیں ہے. اچھا صاحب، کچھ لوگ مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ یار آپ گوبر، کیا ہے نام ہے ان کا، میجر صاحب کا، گوروواریہ کو جواب پاکستانی میڈیا، سوشل میڈیا کیوں نہیں دیتا؟ اس سے آپ لوگ بحث کریں، اس کو جواب دیں. دیکھو بات کو سنو، ان کے کس سوال کا جواب دیں؟ وہ کس کا شعر ہے کہ سوال ہی سارے غلط تھے، جواب کیا دیتے؟ ٹھیک ہے نا. پوائنٹ نمبر 1، آپ ان کو کہنے دیجئے جو یہ کہہ رہے ہیں. کیوں؟ یہ جتنا زور سے چیخیں گے، جتنا ڈرم بجائیں گے، پیچھے سے وہ ایک طیارے کی تصویر دکھائیں گے، پھر وہ ایک ان کی کیا کہتے ہیں ہندی میں، مہلائیں آئیں گی اور وہ اپنے پلو سمیٹتی ہوئی کچھ ادھر سے کہہ کے نکل جائیں گی، وہ کر دیا، وہ مار دیا. یہ جتنا بھی چیخ و پکار کریں گے اتنا ہی اپنے آپ کو بے لباس کریں گے. ایسے بیڈ ماؤتھ اور اس قسم کے جو کردار ہوتے ہیں نا، ان کو جواب نہیں دیا جاتا. ان کا ایک جواب ہوتا ہے
وہ ہے خاموشی. خاموش رہیے، ان کو بولنے دیجیے. کیوں؟ خاموش رہنے سے کیا فائدہ ہے؟ آپ کے خاموش رہنے سے ان کا کردار، ان کا علم، ان کا کلچر، ان کی حکمت سب سامنے آ جاتی ہے. کہتے ہیں نا، جب آپ کسی کو ایکسپوز کرنے کی وہ کرتے ہیں تو آپ خود بھی ایکسپوز ہو جاتے ہیں. ان کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہیں. اتنی زور سے کون چیختا ہے؟ کوئی مہذب آدمی چیختا ہے؟ پوری دنیا میں کہیں آپ نے دیکھا ہے جیسے یہ ہمارے بھارتی دوست چیختے ہیں؟ اچھا، اب دیکھیے، گالیوں کا جواب تو ہم دیں گے نہیں بھائی. کیوں؟ گالیوں میں، بدتمیزی میں ہم ان کو کنگ مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مقابلہ نہیں ہے. گالی کا مقابلہ کیا ہوتا ہے؟ گالی ہم نہیں وہ کر سکتے بھائی. ہمارے یہاں سب سے بڑی گالی ہوتی ہے یزید. کیا ہم ان کو یزید کہیں؟ ان کو یزید کا نہیں پتا ہوگا کہ تم یزید ہو. تو ہم نے یہی، یا ملاعون، ہم نے اپنے بزرگوں کو یہی گالیاں کبھی کہتے سنا تھا. بھائی بہت ہی ملاعون آدمی ہے، بڑا یزیدیت کا اظہار کیا انہوں نے. تو اس کو ان پہ چھوڑ دیجئے، یہ ہم اس پہ مقابلہ نہیں کر سکتے. ہاں، اگر یہ کوئی پوائنٹ اٹھائیں تو اس کو ہمیں ضرور ڈیفائن کرنا چاہیے. لیکن تو میں گالی تکرار یہ ہمارے اس کا وہ نہیں ہے. اور ایسے لوگوں کو کبھی بھی جواب نہیں دینا چاہیے. ہاں، جب بھی موقع ملے تو سوال اٹھائیے، سوال کی چوٹ لگائیے ان کو. اچھا، اب دیکھیے، یہ ایک آخری بات جلدی سے، میں آپ کے ٹائم کا بڑا احترام کرتا ہوں کہ ٹائم زیادہ ہو گیا. دیکھیے، سوال اور جواب دینے کے لیے نالج چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ نالج اکٹھا کر لیجئے، اچھا جواب دے دیں گے کسی بھی سبجیکٹ پہ. سوال اٹھانے کے لیے عقل چاہیے. آپ ان سے سوال اٹھائیے اور پھر دیکھیے کہ یہ کیا جواب دیتے ہیں. کیونکہ ان کے پاس پھر وہ جواب جو ہوگا وہ سوائے گالیوں کے، زور سے چیخنے کے دلیل نہیں ہوگی. وہاں پہ جا کے پھنستے ہیں. تو یہ اپنے ڈیبیٹس کے اپنے اپنے طریقے ہیں، اور ان سے جو بھی سوال پوچھیں وہ اوپن اینڈ کوسچنز پوچھیں. اچھا، اب یہاں پہ یہ بات جو ہوگی بڑی تفصیل میں نہ چلی جائے، آپ کا ٹائم زیادہ خرچ ہو جاتا ہے. میں آخر میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت یقیناً یہودیوں کی ٹیکنالوجی اور ہندوؤں کی سازش کا شکار ہے. اندر ہمارے ملک کے اندر ہمیں کرپٹ حکومت اور ایک کم عقل جرنیل کا سامنا ہے کہ جس نے اب تک ان حالات میں عمران خان کو ان جھوٹے مقدمات سے فری نہیں کیا. اگر اس موقع پہ بھی ابھی یہ چلے گئے ہیں وہاں پہ درخواست لے کر گندا پور، ٹھیک ہے نا، اب گندا پور کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں، اگر اب بھی انہوں نے عمران کو رہا نہیں کیا تو پھر ڈیش ڈیش ڈیش، پھر وہ جو کچھ بھی ہوگا پھر یہ دیکھ لیں گے اپنا انجام. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اگر ہماری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو اس کو آگے بڑھائیے. بہت سارے آج کل انڈین بھائی دوست بھی ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، کچھ ناراض ہوتے ہیں. ان کی ناراضگی صحیح ہے، آپ جو ناراض ہوتے ہیں صحیح ہوتے ہیں. دیکھیے، آپ کوئی بھی آدمی اپنے خلاف تو کوئی بات سننا پسند نہیں کرتا نا، وہ سن کے خوشی کا اظہار تو نہیں کرے گا. لیکن ہاں، ذرا ناراضگی کو تھوڑا سا کنٹرول رکھیے اور اس پہ سوچیے ضرور. ناراض ہو لیجیے آپ ہم پر، لیکن ذرا سوچیے گا ہماری بات کو کہ ہم کس نیت سے آپ سے کیا بات کہہ رہے ہیں. دوبارہ میں کہتا ہوں، ہم بھارت کو بہنوں بھائیوں مٹی میں نہیں ملانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہم اس سے بچ جائیں کہ یہ ہمیں مٹی میں ملائیں اور ہم انہیں مٹی میں ملائیں. ہم یہ نہیں چاہتے. ہم ایک اچھا پڑوسی کے حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں. یہ مٹی میں ملانا چاہتے ہیں. یہ بہت بڑا فرق ہے. اس فرق کو مٹائیے. یا پھر وہ میں روز یہ بات کہتا ہوں، یورپ نے، پوری دنیا نے اپنے مسائل حل کر لیے، ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کی کوشش کیجیے. میرے خیالات اگر پسند ہے تو اس کو شیئر کیجیے. ہمیں اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.